یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں الحمدللہ علی احسانہ ہم دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے تاریخی واقعات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی تاریخی مساجد میں سے بعض مساجد جیسا کہ مسجد خیف اور مسجد جعرانہ اور دیگر مساجد مقدس مقامات کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مختلف مقدس مقامات کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ میں وہ جگہ بھی ہے کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے کہ اس مقدس مقام پر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ ولادت گاہ کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ یہ کس جگہ پر ہے۔ یہاں پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ یعنی مروہ پہاڑ کی کسی بھی قریبی دروازے سے باہر کی طرف آ جائیے، اور سامنے نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ احاطے کے اس پار یہ مکان عالی شان اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دور ہی سے آپ کو نظر آ جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی، لیکن افسوس کہ آج کل اس مکان عظمت نشان کی جگہ لائبریری قائم ہے، اور اس پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ، یعنی مکہ مکرمہ کا مکتبہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک پہاڑ کہ جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، یعنی جبل ابو قبیس، مسجد حرام کے باہر صفا و مروہ کے قریب واقع ہے۔ اس پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اہل مکہ قحط سالی کے موقع پر اس جگہ پر آ کر دعا مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود جنت سے اسی جبل ابو قبیس پر نازل ہوا تھا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا گیا ہے۔ طوفان نوح میں حجر اسود اس پہاڑ پر حفاظت کے ساتھ تشریف فرما رہا۔ ایک روایت کے مطابق کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے موقع پر اس پہاڑ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو پکار کر عرض کی کہ حجر اسود ادھر ہے، یعنی اس پہاڑ نے خود کہا، اور منقول ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر جلوہ افروز ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ چونکہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، چنانچہ اس پر سے چاند دیکھا جاتا تھا۔ پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، لہذا اس جگہ پر بطور یادگار مسجد ہلال تعمیر کی گئی تھی۔ بعض لوگ اسے مسجد بلال بھی کہتے ہیں۔
واللہ ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پہاڑ پر اب شاہی محل تعمیر کروا دیا گیا اور اب اس مسجد شریف کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ 1409 کے موسم حج میں اس محل کے قریب بم دھماکے کے باعث کئی حجاج کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، اس لیے اب محل کے گرد سخت پہرا رہتا ہے اور شاہی محل کی حفاظت کے پیش نظر اسی پہاڑ کی سرنگوں میں بنائے ہوئے وضو خانے بھی اب ختم کر دیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ السلام اسی جبل ابو قبیس پر واقع غار الکنز میں مدفون ہیں کہ آپ کی قبر انور اس غار میں ہے، جبکہ ایک مستند روایت کے مطابق مسجد خیف میں دفن ہیں جو کہ مینا شریف میں واقع ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں، جبل نور و جبل ثور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی کتاروں کو سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے اس مکان عالی شان کے متعلق سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے افضل ترین جو جگہ ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان ہے۔ مکہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رہے، اسی مکان عالی شان میں سکونت پذیر رہے۔ شہزادہ عظیم سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام اولاد بشمول شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اسی جگہ پر ہوئی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بارہا اس مکان عالی شان کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے نزول وحی اسی میں ہوا۔ مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اس سے بڑھ کر افضل کوئی مقام نہیں، لیکن 100 کروڑ بلکہ امیر اہل سنت شیخ طریقت تو فرماتے ہیں بلکہ اربوں خربوں افسوس کہ اب اس مکان والا شان کے نشان تک مٹا دیے گئے ہیں اور لوگوں کے چلنے کے لیے یہاں پر ہموار فرش بنا دیا گیا۔ مروہ کی پہاڑی کے قریب واقع باب المروہ سے نکل کر بائیں طرف حسرت بری نگاہوں سے صرف اس مکان عالی شان کی فضاؤں کی زیارت کر لیجئے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں، اے خدیجہ آپ کے گھر کی فضاؤں کو سلام، ٹھنڈی ٹھنڈی دل کشا ماہ کی ہواؤں کو سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غار ثور کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ یہ غار مبارک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی دائیں جانب محلہ مسفلہ کی طرف کم و بیش 4 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ غار جبل ثور میں ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار و یار مدار عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت یہاں 3 رات قیام پذیر رہے، جب تک دشمن تلاشتے ہوئے غار ثور کے منہ پر آ پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی جبل ثور پر کابیل نے سیدنا
حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت غار ثور اور غار حرا کو سلام عرض کرتے ہیں کہ خوب چومے ہیں قدم ثور و حرا نے شاہ کے، مہ کے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غار حرا کے متعلق سماعت فرمائیے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ یہ قبلہ رخ واقع ہے، یعنی قبلے کی جانب ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک 5 آیتیں ہیں۔ یہ غار مبارک مسجد الحرام سے جانب مشرق تقریباً 3 میل پر واقع ہے، جبل حرا پر ہے۔ اس مبارک پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ غار حرا غار ثور سے افضل ہے، یعنی اب یہ اگر بات کہی جائے کہ کون سا غار افضل ہے کہ غار حرا یا غار ثور، تو غار حرا غار ثور سے افضل ہے، کیونکہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے، جبکہ غار حرا سلطان دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا کہ کئی عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مقدس جگہ جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، دار ارقم کوہ صفا کے قریب واقع تھا۔ جب کفار جفاکار کی طرف سے خطرات بڑھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پوشیدہ طور پر تشریف فرما رہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکان برکت نشان میں داخل اسلام ہوئے۔ یعنی یہ دونوں ہستیاں کہ اسلام کو ان دونوں کے ذریعے بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ یہ دونوں حضرات اسی دار ارقم میں مشرف با اسلام ہوئے، اور اسی میں پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین نازل ہوئی کہ اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ اے غیب بتانے والے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور مومنین میں سے جو آپ کے پیروکار ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اس جگہ پر مسجد بنوائی تھی۔ بعد کے کئی خلفاء اپنے اپنے دور میں اس کی تزئین میں حصہ لیتے رہے۔ اب یہ توسیع میں شامل کر لیا گیا ہے اور اس کی کوئی علامت نہیں ملتی، یعنی دار ارقم کو توسیع میں شامل کیا گیا تو اب دار ارقم کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ محلہ مسپلہ یہ بڑا تاریخی محلہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہیں رہا کرتے تھے۔ حضرات صدیق و فاروق و حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسی محلہ مبارکہ میں قیام پذیر تھے۔ یہ محلہ خانہ کعبہ کے حصہ دیوار مستجار کی جانب واقع ہے۔ رحمتیں ہوں اس محلے پر اے رب دو جہاں، تھا مکان اس میں نبی کا، تھے صحابہ کے مکان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان کو کہا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے جسے جنت المعلا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے،
یہاں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور کئی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء و صالحین رحمہم اللہ المبین کے مزارات مقدسہ ہیں۔ یعنی یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام، کئی تابعین اور کئی اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات ہیں۔ اب ان کے گنبد وغیرہ شہید کر دیے گئے، یعنی مزارات کے گنبد ان کو شہید کر دیا گیا۔ مزارات مسمار کر کے ان پر راستے نکالے گئے کہ پہلے مزارات بنے ہوئے تھے اور ان جگہوں کی عاشقان رسول زیارت کیا کرتے تھے، لیکن مزارات کو مسمار کر کے یعنی ختم کر دیا گیا اور راستے نکالے گئے۔ لہذا باہر رہ کر دور ہی سے اس طرح سلام عرض کیجئے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلام ہو آپ پر اے قبروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل سے آپ کی اور اپنی عافیت کے طالب ہیں۔ اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، اور بالخصوص اہل جنت المعلا کے لیے ایصال ثواب بھی کیجیے کہ اس قبرستان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جنت المعلا کے مدفونین پر لاکھوں سلام، بے عدد ہوں رحمتیں اللہ کی ان پر مدام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ، یہ مزار شریف اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے باہر ہے، تاہم یہاں حجاج کوشش کرے تو حاضری دے سکتے ہیں۔ حصول سعادت اور با امید نزول رحمت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ تا دم تحریر یعنی 14 شعبان المعظم 1433 سن ہجری یہاں کی حاضری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بس نمبر 2A یا 13 میں سوار ہو جائیے۔ یہ بس مدینہ روڈ پر تنعیم یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر اس کا آخری اسٹاپ ہے اور نواریہ ہے۔ یہاں اتر جائیے اور پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف چلنا شروع کیجیے۔ 10 یا 15 منٹ چلنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ ہے اور پھر موقف حجاج بنا ہوا ہے، یعنی حجاج کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اس سے تھوڑا آگے روڈ کی اسی جانب ایک 4 دیواری نظر آئے گی، یہی ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائز الانوار ہے۔ یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کئی کوشش کی گئی۔ ٹریکٹر الٹ دیا جاتا تھا، یعنی اگر کوئی ٹریکٹر اس مزار کو توڑنے کے لیے آتا تو وہ الٹ دیا جاتا۔ ناچار یہاں 4 دیواری بنا دی گئی۔ ہماری پیاری پیاری امی جان سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت مرحبا۔ بیٹی بیٹی اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے ارض مقدسہ کے آج کے اس سلسلے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے مختلف مقدس مقامات کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی اسی طرح ہم مقدس مقامات کے بارے میں سنتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ان مقامات کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے ہمیں یاد رہے، اور ان مقدس مقامات کی ہمیں زیارت بھی نصیب ہو، اور جب زیارت نصیب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان مقدس مقامات کا ہمیں ادب و احترام نصیب کرے، اور ان مبارک جگہوں کی برکتیں عطا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر پہنچ بھی جائیں اور پھر وہاں کی برکتیں حاصل کرنے سے محروم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان و عافیت پر مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ